تسبیحات اربع، اربع چار کو کہتے ہیں، اور تسبیحات جمع ہے تسبیح کی، یعنی جس کے اندر چار تسبیح ان کو تسبیحات اربع کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیحات اربع ہے۔ روایات کے اندر، احادیث کے اندر تسبیحات اربع کے بڑے فائدے اور بڑے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا کر کہنے لگا کہ مولا مجھے کوئی ایسی دعا تعلیم فرمائیں کہ جس کے پڑھنے سے میں دنیا اور آخرت کے تمام فائدے حاصل کروں۔ تو امام نے فرمایا تم تسبیحات اربع پڑھو، کثرت کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ کیا کرو؟ تسبیحات اربع پڑھو، اس سے تم دنیا اور آخرت کے تمام فائدے حاصل کرو گے۔ اس لیے کہ اس کے اندر ایک تو اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا ہوتی ہے، اور دوسرا اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار انسان کرتا ہے۔ اس لیے تم کامیاب ہو جاؤ گے اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر اگر تم تسبیحات اربع کو پڑھو گے کثرت سے اور خلوص کے ساتھ۔ اسی طرح امیر المومنین کی بارگاہ میں ایک شخص آ کر بیٹھ گیا تو امیر المومنین نے اسے فرمایا کہ آج میں تمہیں ایک ایسا عمل بتانا چاہتا ہوں کہ اگر تم میرے عمل پر عمل کرو اور اس کو پڑھو تو تم اللہ تبارک تعالیٰ کے دوست بن سکتے ہو، اللہ کے دوستی کے لائق بن سکتے ہو۔ اس نے کہا مولا بتائیں۔ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ تم تسبیحات اربع پڑھو، اگر تم یہ تسبیحات اربع پڑھتے ہو کثرت کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ، ایک تو تم اللہ تبارک تعالیٰ کے دوست بن جاؤ گے، اور ایک اور فائدہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تسبیحات اربع کے بدلے میں جو تم نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ اس تسبیحات اربع کے بدلے میں تم سے اس دنیا کے اندر 1000 بلاؤں کو دور فرما دے، اس دنیا کے اندر 1000 بلاؤں کو دور کر دے گا۔ اور ان 1000 بلاؤں میں سے ایک بلا میں ابھی امیر المومنین ذکر کر دیتا ہوں جو اللہ تعالیٰ اس تسبیحات اربع کے بدلے میں تم سے دور کرے گا، اور وہ یہ کہ جب تم مرو گے تم مومن بن کر مرو گے، مرتد بن کر نہیں مرو گے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو پہلے دیندار ہوتے ہیں، پہلے مسلمان ہوتے ہیں، پہلے مومن ہوتے ہیں، لیکن جب موت آتی ہے اس وقت کیا ہو جاتی ہے؟ ان کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ مومن بن کر نہیں جاتے اس دنیا سے، مرتد بن کر جاتے ہیں۔ بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ جو پہلے مومن تھے، پہلے مسلمان تھے، پہلے دیندار تھے، لیکن جب اس دنیا سے اٹھے اور اس دنیا سے چلے تو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوا، حالت تردد میں چلے گئے، مرتد بن کر چلے گئے اس دنیا سے، مومن بن کر نہیں گئے۔ تو امام نے فرمایا کہ اگر تم تسبیحات اربع پڑھو تو تم مومن بن کر اس دنیا سے جاؤ گے، جب تم مرو گے تم مومن ہوں گے نہ کہ مرتد ہوں گے۔ اور امام نے فرمایا ایک تو یہ فائدہ ہے کہ اللہ کے دوست بن جاؤ گے، اور دوسرا تم جب مرو گے تو مومن بن کر مرو گے۔ اور امام نے فرمایا کہ اور بھی فائدے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس تسبیحات اربع کے بدلے میں آخرت میں تمہارے لیے 1000 درجات مقرر فرمائیں گے، 1000 درجات ہوں گے تمہارے، اور ان 1000 درجات میں سے ایک درجہ جو اللہ تعالیٰ اس تسبیحات اربع کے بدلے میں تمہیں تحفے میں دیں گے وہ میں ابھی بتا دیتا ہوں، وہ یہ کہ جب تم آخرت میں جاؤ گے تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں رہو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائیگی میں رہو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہو گے، رسول اللہ کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہوگا۔ کس لیے؟ تسبیحات اربع کے پڑھنے کی وجہ سے، اس لیے کہ تسبیحات اربع کے اندر ایک تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہوتا ہے، اور یہ اقرار جو تم کرو تم اپنے عمل سے کرو، تمہارے عمل کے اندر اللہ کی وحدانیت نظر آنی چاہیے، اللہ کی حمد ثنا، تسبیحات اربع، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسی واقعے سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم کثرت سے تسبیحات اربع پڑھو۔ اس شخص نے سوال کر دیا کہ مولا یا رسول اللہ اس تسبیحات اربع کا پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، مجھے کیا فائدہ ملے گا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم جتنی بار تسبیحات اربع پڑھو گے ہر تسبیح کے بدلے اللہ تعالیٰ جنت کے اندر تمہارے لیے ایک درخت پیدا فرمائیں گے جو قیامت کے دن تمہارے اوپر سایہ کریں گے، جتنی بار پڑھو گے۔ تو اس شخص نے متعدد بار کثرت کے ساتھ تسبیحات اربع پڑھنا شروع کر دیے۔ کچھ پڑھنے کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ مولا مجھے وہ اپنا تحفہ جو میں نے تسبیحات اربع پڑھا ہے اس کے بدلے میں جو مجھے تحفہ ملے گا، جو اجر ملے گا، مجھے وہ دکھائیں، وہ درخت دکھائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ساتھ بٹھایا اور کہا کہ اب دیکھو میرے ہاتھ کی 2 انگلیوں کے درمیان۔ اس شخص نے دیکھا لامحدود درخت نظر آیا، حیران ہو گیا، اور حیران آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگا یا رسول اللہ یہ تو بہت زیادہ درخت ہے، لیکن مجھے تعجب ہے اس بات پر کہ جو سارے درخت ہیں جو زمین پر گرے پڑے ہیں، کٹے پڑے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم نے نیکیاں کی ہیں، درخت اگائے، تسبیحات اربع پڑھے تو بدلے میں کیا ملا؟ جنت کے اندر درخت اگے، لیکن ساتھ تم برائیاں بھی کرتے رہے جو ان درختوں کو کاٹتی رہی، جو ان درختوں کے لیے آرے کا کام کرتی رہی، اور آرا بن کر تمہاری نیکیوں کو کھا رہی تھی، یعنی تمہارے درختوں کو
تمہاری برائیاں کیا کر رہی تھی؟ اکھاڑ رہی تھی اور ان کو کاٹ رہی تھی۔ جس طرح تم نیکیاں کر دو، یہ نیکیاں تمہارے لیے جنت کے اندر درخت اگاتی ہیں، لیکن جب تم برائیاں کرتے ہو وہ کیا کرتی ہے؟ دیمک بن کر، وہ آرا بن کر تمہاری نیکیوں کے اگائے ہوئے درختوں کو کاٹ دیتی ہیں، ان کو ختم کر دیتی ہیں، ان کو زمین پر گرا دیتی ہیں۔ لہٰذا ساتھ برائیوں کو ختم کرو، اور برائیوں کو ختم کرنا یہ بھی ایک بڑی نیکی ہے، برائیوں کو چھوڑنا یہ بھی ایک بڑی عبادت ہے اور بڑی نیکی ہے۔